There is the possibility, and we'll see that, I think, in the next. دیکھیے اس کا امکان موجود ہے اور اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سیریس چیلنجر کو دیکھیں۔ اگر کوئی اور ان کے خلاف امیدوار بننے کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے تو اس سے دوسروں کے لیے بھی دروازہ کھل سکتا ہے۔ اس سے کنونشن ایک اوپن کنونشن میں بدل جائے گا اور کاملا ہیرس کئی امیدواروں میں سے ایک ہوں گی، ایک مضبوط امیدوار، لیکن وہ یقینی طور پر نامزد نہیں ہوں گی۔ تو میرے خیال سے بہت امکان ہے کہ وہ نامزدگی حاصل کر لیں گی، لیکن یہ چانس بھی موجود ہے کہ اس کنونشن میں کچھ مقابلہ ہو۔ Now, incumbency is a huge fact. امریکی صدارتی انتخابات میں اقتدار میں ہونا ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کے لیے اس میں بہتری ہے کہ صدر بائیڈن اس دور سے ہٹ گئے ہیں جبکہ الیکشنز میں کچھ ہی مہینے رہتے ہیں؟ Well, President Biden was having a دیکھیں، صدر بائیڈن کی کارکردگی کافی عرصے سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کئی لحاظ سے ان کی مقبولیت میں کمی ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے ان کے لیے انہیں اپنے آپ کو نامزد امیدوار رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ڈیموکریٹس کے لیے یہ تبدیلی بہت اچھی ہوگی کیونکہ ایک نیا چہرہ ہوگا، لیکن ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ رائے عامہ کے جائزوں میں 7-8 ماہ سے آگے ہیں۔ یقیناً اتنے آگے نہیں جتنے کہ وہ آج ہیں، لیکن کچھ آگے ضرور رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے کچھ مسائل بھی کاملا ہیرس کے حصے میں آئیں گے۔ وہ نئی بھی ہیں، ٹھیک ہے وہ نائب صدر رہی ہیں، لیکن ان دونوں لوگوں جیسی مشہور نہیں ہیں۔ ان کے پاس کیمپین چلانے کے لیے کوئی عملہ یا تنظیم نہیں ہے، تو اس کے کچھ منفی پہلو ہیں جو کاملا ہیرس کی مہم کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ scrutinized as the campaign goes along. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس کوئی گیم پلان ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر غیر یقینی صورتحال ہونے کے کیا امکانات ہیں؟ Well, I think the game plan for most of them. میرے خیال میں ان میں سے اکثر کا گیم پلان شاید یہ ہے کہ کاملا ہیرس نامزد ہوں گی اور زیادہ تر لوگ اس سے متفق ہوں گے، اور شاید معمولی مخالفت بھی ہو لیکن کوئی حقیقی مخالفت نہیں، اور یہ کہ انہیں ووٹ ملیں گے۔ اگر یہ غلط ثابت ہوتا ہے، اگر دوبارہ ایک یا دو زیادہ مضبوط امیدوار کہتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ تاج پوشی ہونی چاہیے، اور یہ کہ انہیں نہیں لگتا کہ نامزدگی کاملا ہیرس کو تھما دی جائے بلکہ اس کے بجائے حقیقی مقابلہ ہونا چاہیے، تو معمول کا طریقہ کار کام نہیں کرے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ بہت پہلے ہماری تاریخ میں کنونشن بہت تذبذب پر مبنی ہوا کرتے تھے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ نامزد کون ہوگا، وہاں کانٹے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ تو اگر بہت سے چیلنجرز سامنے آتے ہیں تو ہم ایسا ہوتا دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کا امکان کم ہے، لیکن ایسا ممکن ہے۔ Now, that's not how this is supposed to work. اسپیکر جانسن نے حال ہی میں کہا کہ یہ عمل اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریپبلکنز بائیڈن کے متبادل کو چیلنج کریں گے؟ کیا اس بیان میں کوئی دم ہے اور ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے؟ In such a situation. Well, I don't think there's any legal challenge. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قانونی چیلنج موجود ہے۔ میرے خیال میں کنونشن ہمیشہ وہ جگہ ہے جہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ نامزد کون ہوگا۔ یہاں تک کہ جب جو بائیڈن نامزد تھے ان کے پاس اصل میں اس وقت تک نامزدگی نہیں تھی جب تک کہ کنونشن میں مندوبین نے انہیں ووٹ نہیں ڈالے۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ چیلنج کرنے کا کوئی قانونی طریقہ ہے، لیکن لوگ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جو بھی صدارتی امیدوار ڈیموکریٹس کی طرف سے نامزد ہونے جا رہا ہے وہ پرائمریز کے مقابلے سے نہیں گزرا، اسے پورے ملک میں ڈیموکریٹس سے ووٹ نہیں ملے، یہ شخص ہمارا انتخاب کیوں ہو؟ اور ہم پچھلے 40 سے 50 سالوں سے اس طریقہ کار کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان پرائمریز سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نامزد کون ہوگا۔ اب ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا، یا تو کاملا ہیرس کو نامزدگی دے دینا، یا شاید پرانے دنوں کی طرح جب کنونشن یہ فیصلہ کرتا تھا۔ کچھ مباحثے اور بحث کی جاتی تھی اور بالآخر اس عمل کے ذریعے ایک امیدوار نامزد کیا جاتا تھا، نہ کہ پرائمری میں جمہوری عمل کے ذریعے۔ Now, this weekend was the first time. اس ہفتے پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے صدر بائیڈن کی مہم سے زیادہ عطیات جمع کیے۔ صدر بائیڈن کے دستبردار ہونے سے ڈیموکریٹک پارٹی کی فنڈ جمع کرنے کی صلاحیت کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟ Fundraising. Well, there's been a lot of talk that perhaps ایسی کافی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ کاملا ہیرس وہ واحد امیدوار ہو سکتی ہیں جو صدر بائیڈن کی انتخابی مہم کی رقم استعمال کر سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ مبالغہ آرائی ہے، انہیں دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں تھوڑی سی برتری حاصل ہوگی، کیونکہ بالآخر جو بھی امیدوار ہوگا وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹر سے کافی عطیات وصول کرے گا۔ دونوں جماعتیں اپنے امیدواروں پر اعتماد رکھتی ہیں۔ ڈیموکریٹس ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے، وہ خوشی سے ایسے امیدوار کو پیسے دیں گے جو ان کے خلاف کھڑا ہوگا۔